السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے مومنو نماز قائم کرو۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہمارے ساتھ اللہ کے ساتھ کنیکشن کرنے کا ایک وے ہے۔ A way to connect with Allah is نماز۔ ہم نماز کے اندر والے اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ The second pillar of Islam is نماز، الصلاۃ۔ نماز کو عربی زبان میں صلاح کہتے ہیں، الصلاۃ، نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مومنوں نماز قائم کرنا، مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آپ صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھ کر فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کے گھر کے باہر سے ایک پانی کی نہر گزر رہی ہو اور تم اس نہر کے اندر دن میں 5 بار غسل کرو تو کیا تمہارے جسم میں کوئی میل اور کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نماز گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر، اس کے مومن اور کافر، مسلمان اور کافر کے درمیان جو لائن ہے نا، جو فرق بیان کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کیونکہ شرک اور نماز، وہ معبود ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو اور نماز نہیں پڑھتے۔ ہم اللہ کے سامنے پراپر طریقے سے وضو کر کے صاف ستھرا لباس پہن کے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، پراپر اللہ اکبر کرتے ہیں اور سارا جو نماز کا وے ہے وہ سارا لوگ دیکھتے ہیں، کافر دیکھ کے حیران ہوتے ہیں یار کیسے اپنے اللہ کے سامنے بات کرتے ہیں اتنا پراپر طریقے ڈسپلن کے ساتھ۔ نماز ہمیں ایک تو نظم و ضبط کا بھی درس دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اور مومنوں پر مقررہ وقت کے ساتھ ہم نے نماز فرض کر دی۔ یہ نماز ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے۔ انسان اپنے کام کو وقت پر کرنے کا پابند بھی ہو جاتا ہے اس سے۔ اس کے بعد نماز ہمارے باہر والے جسم کے حصے کو پاک کر دیتی ہے اور اندر ہمارے گناہوں کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز سے بھلائی پیدا ہوتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے انسان کی پریشانیاں، انزائٹی، ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان میں فرق بیان کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کھلا کفر کیا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے میں اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں آفس میں تھا، میں یہ کام کر رہا تھا، میں بزی تھا کہ ویسے میں نے نماز چھوڑ دی، وہ جان بوجھ کر ہی ہے، وہ اس کے اوپر کوئی ایفرٹ نہیں تھی، صرف فرض پڑھنے کے لیے 4 سے 5 منٹ نہیں اللہ کے لیے نکال سکتا وہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز باجماعت ادا کرو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کو 27 درجہ بلند ثواب ملتا ہے، 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے اکیلے نماز پڑھنے کے برابر۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تمہارے بیوی اور بچے گھر میں ہوں تو میں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے میں ان کا گھر جلا دیتا۔ نماز کی فضیلت اور نماز کی نہ پڑھنے والوں کے لیے وہی بیان کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو پہلا سوال ہوگا نا وہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اگر ہم پہلے ہی سوال میں ناکام ہو گئے تو ہم اگلے کویشچنس کا کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کا حشر، اس قیامت والے دن فرعون، نمرود، قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصے سنائے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر حضرت امام حسین، امام حسن، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر فرعون کے ساتھ ہو، یا ہمارا حشر نمرود کے ساتھ ہو یا قارون کے ساتھ ہو؟
نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر نماز چھوڑنے کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بھی اگر نماز چھوڑنے کا اگر کہیں پر حکم دیا تھا کہ نماز چھوڑ دو، تو وہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین مولا حسین علیہ السلام کے اوپر نماز چھوڑنے کا حکم لگتا، مگر انہوں نے بھی جنگ کے میدان میں 22,000 کے لشکر کے اندر نماز پڑھی اور لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں نماز کے اندر کوئی گنجائش نہیں، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ مین مقصد فرض نماز قائم کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کا مقصد کہا نا کہ وہ فرض نماز کا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سنتیں نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم وہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کچھ گناہ نہیں، لیکن اگر ہم فرض نہیں پڑھیں گے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں اور لوگوں کو بھی حکم دیں اس نماز پڑھنے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، نماز ایسی دولت ہے جو دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے، سجدہ ایسی دولت ہے جس دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا، اور ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت والے راستے پر لگا دیا ہے تو ہمیں لوگوں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو بھی ہمیں تاکید کرنی چاہیے کہ نماز پڑھے، کیونکہ اس کی کوئی معافی نہیں، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور نماز توبہ، نماز گناہ کبیرہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ پاکستان کے اندر تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو تو وہ مسلمان قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک کے ساتھ کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے اس کا کر دیا۔ سورۃ الروم آیت نمبر 32، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز قائم کرنا مشرک مت ہو جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرک کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اس نے کھلا کفر کیا۔ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا نماز پڑھے۔ اگر کسی شخص کے اوپر کسی مصیبت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے نماز قضا کرے فوری طور پر۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو کافی رات ہو گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ ہم سو جائیں پھر ہم نماز کا انتظار کریں۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہم سو جاتے ہیں، حضرت بلال کو کھڑے کر دیتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوگا تو حضرت بلال اذان دے دیں گے۔ تو سارے سو گئے، حضرت بلال اذان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، تو حضرت بلال بھی سو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سورج کی روشنی پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو اٹھایا اور باجماعت نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی وقت ہے نماز پڑھنے کا، اگر کوئی شخص بھول جائے اور نیند کی وجہ سے وہ مت اٹھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نماز کو پڑھ سکتے، پڑھنا ہم نے لازمی ہے ہم، لیکن ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر مقررہ وقت پر نماز فرض کی۔ اگر کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی ٹینشن کی وجہ سے انسان، کسی تکلیف کی وجہ سے انسان نماز میں دیری کر دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز قضا کر کے پڑھے۔ اگر وہ قضا کر کے نہیں پڑھے گا تو اس پر گناہ پڑے گا، اور جب تک وہ اس نماز کا کفارہ نہیں ادا کرے گا، اس نماز کی قضا نہیں پڑھے گا تو اس کا قیامت والے دن اللہ کے سامنے سوال ہونا ہوگا۔ اور جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں وہ آگے کیا کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور نماز قائم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو بھی تاکید کریں نماز پڑھنے کی اور خود بھی نماز پڑھیں اور نماز قائم کریں، نہ کر پڑھیں۔ نماز قائم کریں سے مراد کہ ہم نماز کو بلا ناغہ بغیر چھوڑے 5 وقت کی نماز دن میں پڑھیں، ضرور پڑھیں اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیں۔ جزاک اللہ۔